بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، کبھی ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت پر غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اللہ رب العزت کی بڑائی کو بولا نہیں، کبھی سنا نہیں۔ ہمارے دل کا یقین بگڑ گیا، ہماری دل میں دنیا بس گئی، اور ہم زبان سے جتنے چاہے تذکرے کریں کہ جی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں دنیا سے کہاں محبت ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنے دل کا حال تو دیکھیں۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، 1000 روپیہ گم جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ محبت اللہ کی زیادہ ہے یا مال کی زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی عظمت زیادہ ہے یا پیسے کی عظمت زیادہ ہے۔ معزز سامعین، اپنا محاسبہ ہم خود کریں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزارے جا رہا ہے۔ اب ذرا پریشانی اللہ نے دی کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے تو پھر یہ وظائف میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ رہا، اور پھر کہتا ہے جی اللہ میری سنتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سنتے ہیں اعمال کے ذریعے، اعمال کر کے بندہ اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ پریشانیاں بندہ مومن پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کو مصائب میں مبتلا کر کے ان کے درجات کو بڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اعمال کی وجہ سے بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں، جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو اخلاق کے اعلیٰ ہیں، جو معاشرت میں معاملات میں اعلیٰ ہیں، وہ اللہ رب العزت کو ہر حال میں راضی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بہت بلندیوں پر ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی شیطان ورگلا دیتا ہے، کبھی شیطان پھنسا دیتا ہے، وہ شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ اعمال کے ذریعے تو اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ رب العزت ان کو کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا کر، تھوڑی سی مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ انہی لوگوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ اے داؤد، میرے ان گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے دل محبت کی شدت سے پھٹ جائیں۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اے ابن آدم، اے میرے بندے، اے میری بندی، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ آپ تصور تو کیجئے، آپ اپنے محبوب کے متعلق یہ بات سوچ کر دیکھیے، بیوی شوہر کے متعلق بات سوچ کر دیکھیے، ماں بیٹے کے متعلق بات سوچ کر دیکھیے کہ اگر یہی بات ہم آپس میں کہہ رہے ہوتے، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ معزز سامعین، ہمارا یہ نظریہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر بندہ جس کے ساتھ یہ بات کر دی جائے، وہ محبوب کرے یا شوہر کرے یا بیوی کرے، تو بندہ سوچتا ہے اب یہی ہے، اب یہی میری اصل ہے، اس کی محبت سچی ہے، اب میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، اب میں نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، اور ہم دل میں اللہ کے غیر کو بسائے ہوئے ہیں۔ اگر بیوی کی وجہ سے اللہ سے دور ہے تو وہ اللہ کا غیر ہے، اگر مال کی وجہ سے اللہ سے دور ہے تو وہ مال اللہ کا غیر ہے، اگر کسی دوست کی وجہ سے اللہ سے دور ہے تو وہ دوست اللہ کا غیر ہے، اگر کسی مشغولیت کی وجہ سے اللہ سے دور ہے وہ مشغولیت اللہ کا غیر ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت سے آپ کو دور کر دے وہ اللہ رب العزت کا غیر ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہے ہیں، بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب یہ اللہ کا غیر ہے۔ اذان ہو رہی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں نہیں جا رہا، یہ دکان اللہ کا غیر ہے، اور یہ قبر میں جا کے ربی اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ ربی دکان ہی کہے گا، کیونکہ اس کو پلنے کا یقین دکان سے ہے۔
میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہمارے یقین بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے یقین درست ہو جائیں، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بڑائی ضرور سنا کریں۔ آج پیناڈال سے بخار کے آرام کا ہمیں یقین کیوں ہے کہ ہم نے ساری زندگی سنا جس کو بخار ہوتا ہے کہتے ہیں پیناڈال کی خوراک لے لو۔ ہمیں سورہ فاتحہ پہ بیماری کی شفا کا یقین کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی ان تذکروں کو نہیں سنا، ہم نے کبھی نہیں سنا کسی نے کہا ہو بیمار ہو، بخار ہے، سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو یقین بن جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی محبت کی عظمت کی میں بات کرتا ہوں، ضرور سنا کیجیے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے، اور کسی بھی بندہ سے آپ کی کوئی حاجت ہے، کسی بندے کے ریلیٹڈ کوئی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ جو آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہو یا آپ کے سکون میں رکاوٹ کا سبب ہو، بے سکونی کا سبب ہو، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے گھر سے باہر ہو، کسی بھی مسئلہ، کسی بھی بندہ کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو۔ بعض مسائل وہ ہیں جس میں آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، جیسے آپ کی بیماری ہے اور جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں، لیکن جس میں بندہ ریلیٹڈ ہے، جیسے شوہر کا مسئلہ ہے، ساس کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی اس کے علاوہ قرض لینے دینے کا مسئلہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے دوسرا بندہ انوالو ہے ساتھ۔ تو ان لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، ان سے اپنی بات منوانے کے لیے، جن لوگوں نے قرض دیا ہوا ہے، پیسے واپس نہیں مل رہے، قرض کی رقم واپس لینے کے لیے، اسی طرح بعض لوگوں کا ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، بعض لوگوں کا پے کا مسئلہ ہے، بعض لوگوں کی جاب ہے جو صرف وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پکی نوکری ہو جائے، تو اس کے لیے بھی مطلب کسی بھی مسئلہ کے ریلیٹڈ جس میں کوئی بندہ دوسرا ساتھ انوالو ہو، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ نماز کی پابندی ہو، نماز آپ کی قضا نہ ہو۔ اگر آپ نماز قضا کرتے ہیں، آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہے، تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کام وہ چینج یور لائف کورس ہے۔ میرے چینل میں چینج یور لائف کورس موجود ہے۔ وظائف کا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور چینج یور لائف کورس سے جو ہماری دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹیں ہیں، اس کورس سے وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر مختصر سے وظیفہ سے بھی ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ وظیفہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب میں بتاتا چلوں، اس میں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ کم از کم آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، یا وہاب یا رزاق یا معز یا اللہ، ان 4 اسماء مبارکہ کو، یا وہاب یا رزاق یا معز یا اللہ، یا وہاب یا رزاق یا معز یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد یا وہاب یا رزاق یا معز یا اللہ، آپ ان کلمات کو کم از کم 8-10 دفعہ پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، پھر 8-10 دفعہ پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ ہر 10 مرتبہ کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ اس دعا میں اللہ سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے یوں دعا کیجیے، کسی بھی مسئلہ کے بندہ کے ریلیٹڈ ہے تو پھر اس دعا میں اس کو ضرور ایڈ کریں، ورنہ آپ کا ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی بندہ ریلیٹڈ نہیں ہے، جیسے آپ کے نکاح کا مسئلہ ہے، رشتہ آ ہی نہیں رہا۔ ایک یہ ہے کہ رشتہ آیا ہے، وہ دیکھ گئے ہیں، تو اب اس میں بندہ ریلیٹڈ ہے، اب اس کے لیے ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ لیکن اگر نکاح کا پیغام ہی نہیں آ رہا تو اس کے لیے آپ نے ویسے ہی دعا کرنی ہے۔ اور جب اس عمل کو کرتے ہیں تو جس بندے کے لیے آپ عمل کر رہے ہوں، اس کو اس عمل کا اجر ہدیہ بھی ضرور کیا کریں کہ اللہ اس عمل کا ثواب فلاں بندے کو عطا کر کے اس کا دل میرے لیے نرم فرما دیجیے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اللہ رب العزت انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔